میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے، اس پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ تک پیغام پہنچا دیا۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پچھلے کچھ دن سے امریکہ شور مچا رہا ہے جی میرے یہ 4 مطالبات ہیں، ماننے، اس میں میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات ہے، لیکن آج ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایران کے پاس کوئی بہت بڑی ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی سیٹلائٹ کا نظام نہیں ہے، ایران کے پاس لے دے کے ایک میزائل پروگرام ہے جس کو اگر رول بیک کر دیا جائے تو ایران کو سمجھے کہ اس کی دفاعی جو حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پاسداران انقلاب جو ہیں وہ نہتے ہو جاتے ہیں ان میزائلز کے۔ یہ میزائل جو ہیں اب دنیا بھر میں جتنی جنگیں ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگیں بڑی فوج کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، ایسے ہی یہ چلی گئی ہیں فضائی فوج کے ہاتھ میں، یعنی فضائیہ کے ہاتھ میں۔ آپ کا پاکستان اور انڈیا اگر مئی کا جنگ کا تجربہ ہے دیکھنے کا تو فضائی جنگ تھی۔ بالکل دیکھیں، ایک طرف سے اگر براموس آ رہے تھے تو دوسری طرف سے فتح جا رہے تھے۔ ایسے ہی یہ کیا تھے؟ یہ فضا میں سے یہ ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل اچھا، اس طرف سے اگر رافیل آ رہے تھے تو ادھر سے JF-17 تھنڈر اور J-10C جا رہے تھے۔ یہ فضائی جنگ تھی۔ ایسے ہی آپ نے کوئی اس میں بڑی فوج کی اس طرح سے کمانڈ نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے پہلے جون میں جو اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ وار ہوئی، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل گئے، امریکہ کی طرف سے جہاز آئے، کہیں کوئی آپ کو بڑی فوج کا نہیں، بالکل انٹریکٹ نہیں ایسی ملتا کوئی ہے۔ پیش قدمی نہیں جو زمین کے کسی فوج نے اچھا، کی ہو۔ اس کا میزائل پروگرام جو ہے یہ ایسا زبردست ہے کہ اس کی جو رینجز ہیں، اگر اسی کا صرف دیکھ لیا جائے تو اس وقت شمالی افریقہ سے لے کر پورا مڈل ایسٹ بشمول بھارت تک میزائلز کی رینج ہے۔ اور اب عامر بھائی اگلا ہدف ICBM بھی ہے۔ دیکھیں نا، ICBM بن گیا تو اور بات ہو جائے گی، وہ خیر بن رہا ہے، بن کیا گیا، بن رہا ہے۔ اس پروگرام کو رول بیک کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نہتا کر لیا جائے۔ دنیا میں چین نے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے راکٹ فورس انٹروڈیوس کرائی، اس کے بعد پاکستان نے راکٹ فورس انٹروڈیوس بالکل ایسے کرائی۔ ہی یہ دو ملکوں نے ثابت کر دیا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں یہ میزائلز وار ہوں گی، اور اسی لیے ایران نے اپنے میزائل سٹیز بنا رکھے ہیں۔ یہ میزائل سٹیز جن کی تعداد اس وقت 5 ہے۔ عامر بھائی، مجھے آپ کے ساتھ یہ میزائل سٹیز پہ بات کرنی ہے، جو زیر زمین ان کے میزائل شہر ہیں۔ یہ میزائل شہر کون کون سے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اس پہ میں الگ عامر بھائی سے بات کروں گا، ابھی آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا چلے، یہ میزائل سٹیز جو ہیں ان میں سے میزائلز کا نکلنے کا راستہ اور اس میں سے میزائل کو لانچ کرنے کا راستہ، لوڈ کرنے کا راستہ، یہ وہ تکنیکس ہیں جو ایران نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں کیونکہ پابندیاں تھیں اس پر۔ اس میزائل پروگرام کے حوالے سے وہ جو میزائل بنا چکا، جیسے شہاب 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، پھر اس کے بعد القادر ہے، نور ہے، یا علی میزائل ہے، اس طرح کے بے شمار میزائل جو ہیں وہ بنا چکا ہوا ہے، اور وہ یہ میزائل جو ہیں اس کا دفاع ہیں۔ بالکل وہ سب ملکوں کو پتہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو وہ میزائل پھینکے گا، اور اس نے اپنے میزائل پھینک کر آپ کو دکھایا بھی بالکل کہ وہ تل ابیب تک جا سکتے ہیں اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ایون نیتن یاہو کا جو اپارٹمنٹ ہے جہاں پر رہتے ہیں، اس کے بہت قریب ایک اس میزائل کے بہت گرا تھا، تو اس کا مطلب ہے چند گز کے فاصلے سے گر سکتا ہے، وہ چند گز آگے بھی گر سکتا آگے ہے۔ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آئرن ڈوم اس طرح کا نہیں ہے جو اس طرح کے بلسٹک میزائل جو کہ جن کی رفتار ماخ 12 تک ہو ان کو روک سکے۔ اور ایران اس وقت، جو آپ نے اشارہ بھی دیا لیکن میں نے آپ کو اس وقت کہہ دیا، ایران اس وقت ICBM پر کام کر رہا ہے۔ 12,000 کلومیٹر کا مطلب ہے امریکہ، بالکل 12,000 کلومیٹر کا مطلب ہے پورا یورپ، اور یہ اس کا ایک تجربہ کر چکا ہے۔ رشیا نے اس کو اجازت دی کہ وہ سائبیریا کے علاقے میں ایران سے اڑے اور گزرتے ہوئے رشیا کے اوپر سے گزرتے ہوئے سائبیریا میں جا کر گرے، اور اس کی ایکوریسی چیک کی جائے، 100% ایکوریسی آئی ہے۔ ایرانی سائنسدانوں نے، ایرانی انجینئرز نے، یا ایرانی میزائل سائنسدان کہہ سکتے ہیں، انہوں نے نہ صرف اس ICBM کا کامیاب تجربہ کیا بلکہ انہوں نے اپنی میزائل فورس، جس کو اب ہم راکٹ فورس کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب دنیا میں یہ نئی اصطلاح چین نے جو دے دی راکٹ فورس والی، اس کے بعد پاکستان نے بھی راکٹ فورس بنا لی ہے، یہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ جو 4 مطالبات شروع میں سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کرے گا، اور وہ اس پر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تھا نیوکلیئر کا، دوسرا تھا میزائل کا، تیسرا تھا گورنمنٹ تبدیلی کا۔ لیکن
کچھ دیر پہلے ہم نے گورنمنٹ تبدیلی پہ بات کر لی، اور چوتھا ہوگا کہ یہاں سے کوئی آئل جو ہے کوئی دوسری کمپنی نہیں نکالے گی، اور پاسداران انقلاب جو ہیں اس کی تعداد کم کی جائے گی۔ یہ دو مطالبات جو میں نے آخر میں بتائے یہ ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن اوپر والے 3 مطالبات جو ہیں سامنے آ گئے کہ ان 2 اہلکاروں کا جن کا مطلب یہ جو نکل کے آئی خبر اس کے مطابق یہی ہے کہ ایران سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا میزائل پروگرام رول بیک کریں، یعنی آپ اس میں کوئی نئی انوویشن نہیں لے کر آئیں گے، آپ کوئی ایسا میزائل نہیں بنائیں گے جس کی حد امریکہ تک ہو، آپ کوئی ایسا میزائل نہیں بنائیں گے جو اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن عامر بھائی تم ہوتے کون ہو بھائی، کیوں نہیں بنائیں گے؟ ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، تم جو مرضی بنا لو، ہمیں تم پابندیاں لگا دو۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر ایران نے آواز اٹھائی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے تو پھر تمام لوگوں کا، پاکستان نے ایٹمی قوت کیوں حاصل کی تھی؟ اس نے کہا جی بھارت حاصل کر رہا ہے تو مجھے کیا ہے؟ بالکل ایسا اگر امریکہ کے پاس ایٹمی قوت ہے تو ایران کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ایران پر کیوں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ اور باقی ممالک، اسرائیل کی آپ نے اسرائیل کو ایٹمی قوت بنا دیا بیٹھے بیٹھائے، جی بالکل اور شمالی انڈکلیئرڈ ہے لیکن وہ ہے تو صحیح۔ اور شمالی کوریا پر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایٹمی قوت کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس کو چین نے مدد کی تھی۔ میں آپ کو، میرا یہ بلیو ہے، یہ میرا ماننا ہے کہ ایران اس حد تک اپنا یورینیم انرچ کر چکا ہوا ہے جو کہ ان میزائلز پر لوڈ ہو سکتا ہے، یعنی یہ میزائل جو ہیں یہ ایٹمی میزائلز بن جائیں گے، ان پر ایٹمی وار ہیڈ لگ جائیں گے، اور اس انرچ یورینیم کا اس وقت سب سے بڑا طلبگار جو ہے وہ رشیا ہے، کیونکہ رشیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کا پہلا ہدف نیوکلیئر ریکٹر ہوں گے جو کہ ایران کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اندر افزودہ یورینیم پڑا ہے، اور اگر یہ یورینیم جو ہے امریکہ لے گیا تو یہ پھر اس کا ہے، اس سے پہلے ایران اس کو رشیا میں شفٹ کر دے۔ دیکھیں جنگ جو ہے اب بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے۔ اگر آئی سی بی ایم کا تجربہ کامیاب ہے، جو کہ کامیاب ہے، تو امریکہ کو ڈرنا پڑے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دبے لفظوں میں کل یہ بات کی بھی ہے کہ کبھی کبھی مجھے جنگ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ پتہ اس کو ہے سارا کہ بھائی جب وہ پنگا لیا تو اس کا جواب کیرولینا سے نکل رہے تھے، نارتھ کیرولینا سے، تو وہاں پر انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی خوفناک چیز ہے اور مجھے کبھی کبھار جنگ سے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن ایران کو ہمارے مطالبات تسلیم کرنا پڑیں گے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی جو کہ ابھی تک خفیہ ہے، میں آج گپت کا لفظ نہیں بولوں گا، انہوں نے کہا تھا گپت کا لفظ سمجھ نہیں آتا ہے، اگر خفیہ ہے یا انڈر کورڈ ہے تو اس کے بارے میں امریکہ جو ہے اس وقت بھی پریشان ہے۔ امریکہ اپنی قوت بڑھا رہا ہے مختلف بحری بیروں کے ذریعے، مختلف اپنی حکمت عملی کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے وہ اپنی قوت بڑھا رہا ہے تاکہ وہ ایران پر ایک ایسا حملہ کرے جس میں ایران کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو، اور اس میں اس کی حکومت کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے بعد امریکہ کی پو بانا ہے، وہاں سے وہ وینزویلا سے تیل نکالے گا، وہ دنیا بھر میں بیچے گا، اور یہاں کا سارا مڈل ایسٹ، سارے کا سارا، صرف ایران نہیں، سارے مڈل ایسٹ کا تیل جو ہے ایران کی اس حکومت کے خاتمے، علی خامنہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ امریکہ کی تحویل میں ہوگا، جسے چاہے گا دے گا، جہاں کی گاڑی چاہے گی چلے گی، جہاں کی کہے گا نہیں چلے گی۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔